بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں شیراز خان. یہ بہت اسپیشل پروگرام ہے جو اوک بروک ایلینائی ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کی، وہاں سے ہم پیش کر رہے ہیں. اور میرے ساتھ جو آج پہلے مہمان اس پروگرام کے ہیں ڈاکٹر علی سید نقی صاحب، جو تقریباً 54 ایئر سے پاکستان سے مائیگریٹ ہو کر پہلے یہاں امریکہ میں آئے، اور امریکہ میں آنے سے پہلے ڈاکٹر علی نقی سید صاحب ایچسن کالج کے پروفیسر تھے، پھر ایف سی کالج میں پڑھاتے رہے. آپ نے کیمسٹری میں ماسٹر پاکستان سے کیا، اور یہاں ایک بہت کامیاب پاکستانی جو امریکن سٹیزن ہیں وہ اپنا بڑی کامیابی سے اپنا بزنس رن کر رہے ہیں. امریکہ میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے جس کو دنیا کے مختلف ممالک بہت اہمیت دے رہے ہیں. ڈیموکریٹس کی حکومت ختم ہو گئی. جو بائیڈن انتظامیہ نے جس طرح 4 سال میں جنگوں کا ایک ماحول رکھا اور جس طرح دنیا کو رن کیا، وہ سب پر عیاں ہے. اور مسلمان جو ٹریڈیشنلی یہ جو امریکن مسلمان ہیں وہ ڈیموکریٹس کو ہمیشہ ووٹ دیتے رہے، لیکن اب کی بار انہوں نے یعنی ڈیموکریٹس جو کیملا ہیرس جس سے انتخابات لڑ رہی تھی اس کو چھوڑ کر ریپبلکن کو یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کو ووٹ دیے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آیا مسلمانوں کے ملکوں سے متعلق، خاص کر کے جو مڈل ایسٹ ہے اس وقت وہ ان فلیمز میں ہے، برن ہو رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، انسانوں کو گوشت پوشت کے انسانوں کو زندہ جلایا جا رہا ہے، بم مارے جا رہے ہیں، بچے عورتیں تک کو نہیں معاف کیا جا رہا ہے. خوف کی ایک فضا ہے. اس جنگ کا خاتمہ ہو پائے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کیا امریکہ کی ٹریڈیشنل جو پالیسی ہے اس سے ہٹ کر فیصلے کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے، امریکہ نے اس کو بڑی امپورٹنس دے رکھی ہے، اور جو نریندر مودی ہیں انہوں نے باقاعدہ فون کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد دی ہے، اور یہ فون اٹینڈ کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. ہم پاکستان، ہماری جو ریاست ہے، ہمارے لیے کیا تبدیلیاں ہوں گی؟ پھر امریکہ میں یا اوورسیز میں بسنے والے جو پاکستانی ہیں، پاکستان کی فائنینشیل صورتحال سے اس کو کس طرح نکال سکتے ہیں، کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں؟ ان ساری باتوں کا جواب لینے کے لیے میں نے یہاں جو امریکہ میں بسنے والے پاکستانی ہیں، جو کامیاب پاکستانی ہیں، بزنسز کر رہے ہیں، سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، کشمیر کے حوالے سے متحرک رہتے ہیں، پاکستان کے حوالے سے متحرک رہتے ہیں، درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں، ان سے سوالات و جوابات کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے. اور آج سب سے پہلے نقی صاحب نے مجھے وقت دیا ہے. نقی صاحب، آپ نے میرے سارے سوال تو سن لیے ہیں. سب سے پہلے اگر ہم اس سے شروع کریں کہ ایسا کیا ہوا کہ ٹریڈیشنلی جو ڈیموکریٹس کو مسلمان ووٹ دیتے تھے، اب کی بار بڑے پیمانے پر انہوں نے ڈیموکریٹس کو ووٹ نہیں دیے؟ اس کی کیا وجوہات ہوئیں؟ اور پھر امریکہ میں یا وائٹ ہاؤس میں جو یہ تبدیلی ہے دنیا کے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ کیا امن کا دور شروع ہونے والا ہے؟ جنگ ختم ہونے والی ہے؟ How do you see this whole situation? Thank you very much, شہزاد صاحب، شیراز صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا یہاں آئے. We are delighted to have you over.
تو آپ کے کوشچنز بہت پرٹیننٹ ہیں. سو جیسے آپ نے سوال کیا, انیشلی موسٹ آف پاکستانیز اینڈ minorities ڈو ووٹ فار ڈیموکریٹس. دس ایئر ایکسیپشن یہ ہے کہ پاکستانی امریکنز یا مسلمان جتنے بھی ہیں امریکہ میں, انہوں نے کچھ وجوہات کی بنا پر ان کو اپنے ڈیموکریٹ پارٹی کو ووٹ نہیں دیا. اس میں ایک وجہ دو وجہ ہیں. ایک تو وجہ اوورال مسلمز, انہوں نے ووٹ اس لیے نہیں دیا ڈیموکریٹس کو کہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے اس میں اتنے 40-45 ہزار لوگوں کو مار دیا گیا ہے, اور بچے ہیں, اس میں بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جوان ہیں, سب کچھ ہے. تو یہ بربریت جو ہوئی ہے وہ امریکہ کی سرپرستی میں ہوئی, اور خاص طور پہ جو بائیڈن کی سرپرستی میں ہوئی. اس نے اپنے آپ کو زائونسٹ قرار دیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, جو مرضی کرو ان بے گناہ لوگوں کے ساتھ. تو ایک وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ مسلمانوں نے اور بہت سارے غیر مسلم بھی جو ہیں انہوں نے احتجاج کیا اس جنگ کے بارے میں, اور انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے. نہ صرف کہ مسلمانوں نے ووٹ نہیں دیے بلکہ بہت سارے جو اینٹی وار لوگ ہیں, ینگ کالجز میں, یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس ہیں, پروفیسرز ہیں, انٹلیکچوئلز ہیں, سب نے اس کے اگینسٹ اکٹھے ہو کے ان کو ووٹ نہیں دیا. تو یہ ایک وجہ ان کی ہرنے کی یہ وجہ ہے. دوسری وجہ جو ہے وہ پاکستان بیس ہے. چونکہ انہوں نے پاکستان میں جو رجیم چینج کی اس سے بہت منفی اثرات پاکستان میں ہوئے, اکانومی کے حساب سے, ہیومن رائٹس کے حساب سے. تو اس وائلیشن کو نظر رکھتے ہوئے پاکستانی امریکنز نے اس کو احتجاج اپنا پیش کیا. in the one form is that they didn't vote for the Democrats. Similarly, so there was no other choice but for the Pakistani Americans to go vote for Donald Trump, who of course they were trying to court us as well, but we didn't just go there. ان میں شرائط یہی ہیں کہ آپ پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں ذرا نظر ڈالیں, اور ہوپ فلی کچھ بہتری آنے کی کوشش کی جائے گی. ڈیموکریٹس کی ناکامی کی بات کرتے ہیں, ظاہر ہے ان کی گورننس کا ایشو تھا, انہوں نے جس طرح فارن پالیسی کو رن کیا. وہاں پر میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی یہ کیسے ممکن ہو سکی؟ چونکہ اگر باہر کی دنیا میں یہ تاثر جا رہا ہے, یا عام امریکن سے جب سے میں یہاں پر الیکشن کور کرنے کے لیے آیا ہوں, تو میں نے جن لوگوں سے بات کی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ تھی, یعنی ان کو پریزیڈنٹ نہیں بننے دے رہی تھی یا اس کے اگینسٹ تھی. اور جس طرح انہوں نے 4 سال پہلے جو بائیڈن کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں حصہ نہیں لیا, تو ان کی کامیابی کا انحصار کن کن چیزوں پر ہے؟ انہوں نے ایسا کیا کیا؟ یہ بہت اچھا کوشچن ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کچھ عناصر میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جو بائیڈن تھے, ان کی جو پرفارمنس تھی اس میں کافی جھول تھے, اس میں کافی پرابلمس تھیں. ایک تو یہ ہے کہ اپنا جو انفلیشن ہے وہ بہت اوپر جا چکی تھی, اور آلدو انہوں نے کافی ٹرائی کیا اس کو نیچے لانے کا. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو فارن پالیسی میں کافی جو ہیں میرے خیال میں غلطیاں کی. اور تیسرا یہ ہے کہ لوگ جو تھے وہ انہیپی تھے, ان کے فائنینشلی اور اکنامکلی they were not happy what happened to them. So considering the economy, people were not going to vote for Joe probably. So another reason, of course, جو آپ نے کوشچن کیا کہ اسٹیبلشمنٹ اگینسٹ تھی. دیکھیں میرا آبزرویشن ہے, جو ہماری آبزرویشن ہے, یہاں اسٹیبلشمنٹ کا رول ویسا نہیں ہے جیسے کہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتا ہے. جو ڈیولپنگ کنٹریز میں جو رول ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, وہ یہاں نہیں ہے, کیونکہ یہاں عوام جو ہیں وہ ہے طاقت کا سرچشمہ.
वो जिसको चाहें उसको ऑफिस में ले आते हैं या जिसको चाहें वो ऑफिस से निकलवा देते हैं थ्रू इलेक्शंस। सो ये अमेरिका की ग्रेटनेस है, और इसी वजह से जब लोगों ने देखा कि डेमोक्रेट्स और स्पेशली बाइडन was not performing well, and partly it was age related as well. His appearance in last year or so, year and a half, 2 years, was telling us that the burden of presidency of America is too heavy to carry for Joe Biden. So that also impacted, and that's one of the reasons he had to, after losing first debate, he had to just get out of the race, and then the time left for the next candidate, which was Kamala Harris, was not enough in a way, but also she was tied into with Joe Biden's policies, and therefore a lot of people did not vote for Democrats, and hence Trump became the president. तो आप तब्दीली क्या देख रहे हैं मिडिल ईस्ट के हवाले से? अगर बात करें ख़ास करके जो जंग है ये यूक्रेन की वो है, तो उस हवाले से क्या देख रहे हैं आप? देखें जी, ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो अमेरिका में बेहतरीन है। इट इज़ अमेजिंग। यहाँ जो भी हारता है वो आराम से चला जाता है, और जो जीतता है वो फ़ौरन उसके लिए राह हमवार कर दी जाती है। और ये ट्रम्प तो नहीं गया था। हाँ, वो डोनाल्ड ट्रम्प इज़ एन एक्सेप्शन, बट दैट इज़ अ नॉर्मल अमेरिकन वे कि भाई जो बंदा हार जाता है वो अपनी शिकस्त तस्लीम करता है और नेक्स्ट बंदा उसकी जगह आ जाता है। सो अब ये जो ट्रांजिशन हो रही है ये इट इज़ वेरी नॉर्मल, और माशाल्लाह दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन. We didn't expect anything other than that. So when Trump comes in, most likely his style will be the same style as he showed us from 2016 to 2020. He's a free wheeling and dealing kind of guy. You can expect anything from him. You can expect anything from him. He's not a conventionalist. He does what he wants to do. Definitely he's काफी गया होगा, अभी तजर्बा तो सिखा देते हैं। हाँ, वो तजर्बा की बात करें तो कई बॉल इधर जाती है उधर जाती है, बट ट्रम्प उसकी लाइन ठीक। हाँ, ट्रम्प को कोई कुछ नहीं सिखा सकता है। So he टूट सकता है लेकिन वो जुड़ नहीं सकता। He sees this is how he is. So that's why the word will be around them. But he is, as far as you ask for wars, he is anti-war kind of person. Most likely, Ukraine war probably will come to end soon. And let's see what his role is in Middle East, because he's very close to Netanyahu, and especially his son-in-law is very close to Netanyahu. He himself is very close to Netanyahu. So I don't think they will go against Israel, but maybe he may be able to influence Netanyahu to stop the war or come out with some kind of agreement with Hamas, and that way the bleeding stops. I hope so. Will he be a free person? यानी ये अपने फैसलों में वाकई इंडिपेंडेंट होंगे, आज़ाद होंगे, कि ये सारी चीज़ें ऑन बोर्ड रखनी पड़ती हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ देखनी पड़ती हैं, एस्टैब्लिशमेंट, CIA एजेंसीज जो रिपोर्ट्स देती हैं, फौज जो उनकी भी टेक होती है बीच में कि ही कैन आवर रूल इट, और उनका फैसला उसके अगेंस्ट भी कर सकते हैं, ये कितने आज़ाद होते हैं? Yeah, this is a very good question. Yeah, of course, American democracy and American जो है establishment, उसका बहुत बड़ा रोल होता है. From the angle they provide all kind of information, from military, from CIA, from all the intelligence, and then of course their think tanks who sort out what should be the long-term policies, what are their goals. For example, their goal number 1 is to stop China. So looking at that, they look at all the pieces involved in that particular objective. उसमें जो वो देखेंगे उस तरह उनको input मिलेगी, but Trump is known to still trump them out, you know, so do make his own decision contrary to what the suggestions are given to him. That is a big unknown for lots of people in the world about Trump. He's a free-wheeling kind of guy. So a customer which is
you can expect from him something very vast, or you can expect him very good for the next minute. So is that like yes, unpredictable? Very unpredictable. متزلزل جسے کہتے ہیں. بالکل اسی وجہ سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ ہوتا ہے. جب آپ نے چائنا کی بات کی تو ظاہر ہے ڈونلڈ ٹرمپ آئے تھے, اس وقت انہوں نے ڈیوٹی 16% میرے خیال میں زیادہ کر دی تھی چائنا کے جو گڈس یہاں آتی تھی. رشیا سے تو دوستی ان کی پہلے کی طرح تھوڑی بہتر رہے گی, لیکن چائنا اور رشیا کو آپ ٹو کو سیپریٹ نہیں کر سکتے. پاکستان کے بڑے اسپیشل ریلیشن شپ ہیں امریکہ کے ساتھ بھی, بلکہ وائٹ ہاؤس کی طرف ہی ساری دنیا دیکھتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم چائنا کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے ریلیشن شپ ہیں. کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی پالیسی ٹورڈز چائنا ویسے ہی رہے گی, یا اس میں امریکہ ہمیں کچھ ڈکٹیٹ کر سکتا ہے, کچھ کہہ سکتا ہے, پریشر ڈال سکتا ہے؟ How do you see that? سی پیک کے تناظر میں اگر بات دیکھیے, اگر آپ پاکستان اور امریکہ کا ریلیشن شپ آلدو بہت پرانا ہے, لیکن یہ بہت ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ہے. جب پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے تو امریکہ آتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ ہماری یہ ضرورت ہے, اور انفارچونیٹلی امریکن لیڈرز جو ہیں, پاکستانی لیڈرز جو ہیں, وہ فوراً ان کے آگے بچھ جاتے ہیں, اور جو بھی وہ کہتے ہیں وہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لانگ ٹرم امپیکٹ جو ہے پاکستان پہ کیا ہوگا. یہ ہماری تاریخ یہی ہے. تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے والا. تو پاکستان کی طرف سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لیڈرز کون ہیں جو کہ پاکستان کا مفاد پہلے دیکھیں. اور اگر پاکستان کا مفاد جو اس وقت ہے, سب سے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں وہ چائنیز کی ہے, تو اس کے بعد امریکن انویسٹمنٹ بہت معمولی ہے. اور یہ دے آر نون ٹو انویسٹ in economic terms in Pakistan over the last maybe at least 60-70 years. تو اب اس میں چینج آنا میرے خیال میں بہت مشکل ہے. تو پاکستان will have to really produce leaders who can look at the interest of Pakistani nation, people of Pakistan, اور اس کے حساب سے وہ دیکھیں کہ ان کو کہاں سے کیا مل رہا ہے, اور پھر خود اپنی ہیلپ خود کریں اور اپنی قوم کو اوپر لائیں, بجائے یہ کہ وہ صرف امریکہ پہ ہی دیکھتے رہیں. کیونکہ امریکن politicians always make a comment کہ بھئی we look at the national interest of America all the time. یہ اپنے ملک کا مفاد پہلے دیکھتے ہیں, بعد میں دوستیاں. There are no, they literally tell us when we meet the politicians, the senators, the congressmen, that it's not you look at the friendship, or we look at the national interest of our country, and it is a transactional relationship. This business of friendship between countries is a farce. Pakistan should start to understand that. Look at the national interest of Pakistan first, and then نیشنل انٹرسٹ کو تب دیکھیں تاکہ ہمارا ملک جو ہے اس کی معیشت ٹھیک ہو, قرضے نہ ہوں, IMF کی ہمیں ضرورت نہ ہو, امریکہ اور ورلڈ بینک کی طرف ہم نہ دیکھیں. سارے فیصلے, سارے معاملات تو یہاں سے ہوتے ہیں. اگر امریکہ نہ چاہے تو ہمیں IMF قرضے بھی نہیں دے سکتا. سینکشن اگر آج ایران پہ لگی ہوئی ہیں, باقی ملکوں پہ لگی ہوئی ہیں, تو امریکہ کی مرضی سے لگی ہوئی ہیں. مجھے یہ پوچھنا ہے سر کہ پاکستان میں چونکہ بزنس کی جب بات ہم کرتے ہیں, معیشت کی بات کرتے ہیں, تو جو آپ امریکن کامیاب پاکستانی بزنس مین ہیں, آپ پاکستان کو کیسے اسسٹ کر سکتے ہیں؟ اٹس اے بگ کرائسس آف اکانومی اینڈ اٹس اے میس. مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, آپ لوگ تو اپنے اپنے بزنسز کرتے ہیں, ملک آپ نے چھوڑ دیا. پاکستان میں لوگ کیسے انویسٹمنٹ لے کر جائیں؟ آپ یہاں بڑے کامیاب بزنس مین ہیں, وہاں پر اگر کریں تو کس طرح پاکستان کی بھی بار مدد ہو جائے, والوں کو روزگار ملے. تو واٹ آر دی ہرڈلز, آپ کیوں نہیں پاکستان میں بزنس کرتے؟ ویری گڈ کوشچن. یہ بہت پرانا کوشچن ہے اور بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, اور یہ بہت دفعہ ہم نے ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. Unfortunately, Pakistani governments or people in power, they always think کہ بھئی پاکستانیز آئیں گے اور وہ ڈالر لے کے آئیں گے اور انویسٹمنٹ کر دیں گے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ بھی ایک کمپلیٹ پکچر نہیں ہے. اس کی طرف آنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی بزنس مین انویسٹمنٹ کرتا ہے یا بزنس وومن انویسٹمنٹ کرتی ہے کہیں بھی, تو وہ دیکھتے ہیں کہ ریٹرن آن آر انویسٹمنٹ کیا ہے. تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ وہاں لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہیں,
گورنمنٹس آر ناٹ اسٹیبل، اور جب تک پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہوگا تو اکانومی جو ہے اور پیپل انویسٹرز ول ناٹ کم ان پاکستان. آپ کو ماحول سازگار چاہیے، ماحول سازگار چاہیے. گورنمنٹ کی جو انسینٹیو ہیں، اگر گورنمنٹ انسینٹیو لے، اسٹیبل گورنمنٹ ہو تو آپ لوگ اس پر تیار ہو جائیں، اس پر تیار ہوں گے. انویسٹرز آر آلویز لوکنگ ایٹ دی political, legal and environments of a country before they go and invest their money overseas. So دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صرف پاکستان اتھارٹیز کو یہی نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کوئی پاکستانی امریکنز آئیں گے اور انویسٹمنٹ کریں گے. اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہے فار ایگزامپل، اور ڈیولپمنٹ آف دا پیپل آف پاکستان in education and in other areas, science and technology. وہ چیزیں جو ہے وہ پاکستانی governments should start to look at. People who are experts overseas in all different areas, they should be invited to give them ideas, and اس میں میک شور کہ جو لوگ اس میں انوالو ہوں فرام پاکستانی امریکن سائڈ وہ بے لوس لوگ ہوں، یہ نہیں ہو کہ ان کو اپنا انٹرسٹ ہو. جو اوورسیز میں بسنے والے یا امریکہ میں بسنے والے پاکستانی ہیں وہ کیوں پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرتے ہیں؟ یہاں پر سنا ہے کہ کوئی لا فارم ہائر کی گئی ہے، کوئی فارمز ہائر کی گئی ہیں جو لابی کر رہی ہیں عمران خان کی ریلیز کے بارے میں. اور دوسرا یہ کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جیسے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے کہا تھا کہ آپ کا تعلق اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان کے ساتھ اتنا ہی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو یہاں پر لاتے ہیں، ان کو دفنانے کے لیے آتے ہیں اور پھر ان کی جائیدادوں بیچ کر واپس پیسے لے جاتے ہیں. اسی طرح قادر بندوخیل نے بھی کہا تھا آپ کے جو ہے وہ شناختی کارڈ ہم کینسل کروا دیں گے، آپ کے پاسپورٹ کو کینسل کرا دیں گے، یہ جو کراچی سے جیتے تھے پیپلز پارٹی والے. تو اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے بہت ساری نیگیٹیوٹی بھی وہاں پر چلتی رہتی ہے. تو آپ لوگوں نے پاکستان چھوڑ دیا تو پاکستان کے انٹرنل معاملات میں کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ پاکستان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اور پھر یہ سب سوچتے ہیں کہ آپ کی جو لوئلٹی ہے جو اوورسیز میں بستے ہیں وہ ایبسلیوٹ لوئلٹی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اور اوورسیز میں یا بسنے والے پاکستانی، یہ خاص کر کے امریکن پاکستانی جو ہیں وہ لابنگ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، اس طرح پاکستان کا بیڈ نیم ہوگا؟ تو کیا واقعی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ ڈو یو تھنک کہ آپ کا یہ رول بنتا ہے اور جو ادا کر رہے ہیں تو آپ کی تو لوئلٹی پاکستان کے ساتھ ہونی چاہیے، خاص پرٹیکولرلی ایک شخص کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے آپ جب ہم ملک سے باہر آئے ہیں تو ہم ظاہر ہے ہم نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو لوئلٹی پاکستان کے ساتھ ہے، جہاں ہم پیدا ہوئے، جہاں ہم بڑے، جہاں ہم نے تعلیم حاصل کی، اس ملک نے ہمیں وہ جو کچھ دیا وہ ہمیں بھولا نہیں ہے. وہ with time actually that bond becomes stronger and stronger as we age. So we are now that we are successful, we always try to do something for Pakistan, for the goodwill of the people of Pakistan. تو اگر آپ کے ہمارے ساتھ ایڈویسوریل ریلیشن شپ رکھیں گے تو you will be the one to lose, not us. God has given us enough. We can sit here and live our life and move on, but we are trying with good heart to help Pakistan اور پیپل آف پاکستان ایکچولی. اور دوسرا یہ کہ ہم یہاں جو پاکستانی امریکنز ہیں انہوں نے کوئی وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف بات نہیں کر رہے. پاکستان میں جو حالات ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان کا فرق ہے. جہاں بھی ناانصافی ہو رہی ہو، جہاں بھی لوگوں کو مارا کوٹا جا رہا ہو، جہاں فریڈم نہ ہو، وہ اس کے خلاف بات کرنا، ظلم کے خلاف بات کرنا سب کے لیے ضروری ہے. اگر آپ اسپیشلی اگر ایز اے مسلم یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم وی اسپیک آؤٹ. You can see Imran Khan will be released by the help or by the ڈونلڈ ٹرمپ کی جو انٹرونشن ہے یا ان کی جو مداخلت ہے، یا میسج کریں گے، فون کریں گے، یا کیا ہوگا پاکستان میں؟
یہ بھی یہ بڑا اچھا کوسچن ہے، انٹرسٹنگ کوسچن ہے، اور بہت اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے پاکستان میں، پاکستانی میڈیا میں. یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ٹرمپ یا گورنمنٹ آف امریکہ جو ہے وہ انٹرفیئر کرے گی تو پھر ہم ایک لیڈر کو رہا کیا جائے گا. دس شوڈ بی این انٹرنل ڈیسیژن بائی دا پاورز ٹو بی، کہ ایک پالیٹیشین کو یا بہت سارے لوگوں کو آپ نے اگر جیل میں ڈالا ہوا ہے تو آپ کا امیج جو ہے وہ خود بخود خراب ہو رہا ہے. تو اگر آپ اس امیج کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یو این از اسپیکنگ اگینسٹ یو، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز آر آلریڈی اسپیکنگ اگینسٹ یو. سو دیٹ از ناٹ اے گڈ سین، دیٹ از ناٹ اے گڈ امیج آف پاکستان وداؤٹ پاکستانی saying anything, or Pakistani Americans or Pakistani overseas Pakistani saying anything. Your image is already tarnished because of your activities, the government activities there. So I think it is time for the political system of Pakistan to clean up and really move in a right direction, rather than hoping that Trump will come in and have Imran Khan released. That will be another slap on the face of our Pakistani the powers. That it is America who is dictating one way or the other. We should not really get to that level. وقت آنے سے پہلے ہمیں خود کیس جو ہے میرٹس کی بنیاد پہ چلانے چاہیے، اور ان کو رہائی ممکن ہے تو دینی چاہیے. بالکل. اچھا نقی صاحب، ایک میں جو لوگ پاکستان میں سن رہے ہیں، جو باہر امریکہ سے سن رہے ہیں، جہاں ابھی ڈیموکریسی جو ہے وہ پگڈنڈیوں پر چل رہی ہے، وہ اس طرح میچور نہیں ہے، وہ ڈیموکریسی کو وہ سمجھتے نہیں ہیں. یہاں پر آئی مسٹ سے کہ کملا ہیرس جو ڈیموکریٹ کی صدارتی امیدوار تھی، وہ الیکشن ہارنے کے بعد انہوں نے جو اسپیچ کی وہ میرے لیے بڑی پوری ان کی میرے خیال 120 ڈیز کی جو کمپین تھی اس میں بڑا امپریس ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا یا ہمارا ایلیجنس یا حلف جو ہے وہ امریکہ کے کنسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی ہار کو تسلیم کرتی ہوں، اور میں یہ ایشورنس دلواؤں گی کہ یہ جو پاورز شفٹ ہوں گی ہم سے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف، یہ بڑی سموتھلی ہوں گی، اور یہ کسی شخص کے لیے ہماری لوئلٹی نہیں ہے، بلکہ اس آئین کے، اس کنسٹیٹیوشن جو 200 سال پرانا ہے اس کے ساتھ ہے. اور دوسرا یہ کہ انہوں نے کہا یہی ڈیموکریسی ہے کہ ووٹ جو ہے عوام جس کو ووٹ دیتے ہیں وہی پاور میں آتے ہیں. اور سیکنڈ چیز جو میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی مجھے جس نے سب سے زیادہ امپریس کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ لوگوں نے فیصلہ دے دیا ہے، لوگوں نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا. اور جب وہ کمپین چلا رہے تھے، باقی لوگ چیزیں بھی ہیں کہ عورت کی حکمرانی ہے، بلیک اینڈ وائٹ کے درمیان مقابلہ تھا، یہ بالکل نہیں ہے. کچھ 1% بھی نہیں بلکہ 0.1% ہوگا لوگ اس طرح سوچتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں کہ کلائمیٹ کے لیے کیا کریں گے، ان کی فارن پالیسی کیا ہوگی، ہمارے جو ہے مہنگائی ہے، روزگار ہے، یہ چیزیں، یعنی ایشوز بیس پر لوگ ووٹ دیتے ہیں. لوگ نکلے، انہوں نے ووٹ دیا اور انہوں نے تبدیلی کی. اور یہی ووٹ کی پاور ہے کہ ہر 4 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں تو لوگ یہ ہتھیار ووٹ کا استعمال کرتے ہوئے کسی کو ووٹ ان کرتے ہیں، کسی کو ووٹ آؤٹ کرتے ہیں. چونکہ عوام پبلک پروٹیسٹ کرتی ہے، کوئی کمانڈوز تو ہوتے نہیں. تو یہ اس کے اندر تیسری دنیا کے لوگ یا نوجوان جو ہمیں سن رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ جب الیکشن میں جاتے ہیں تو اپنی ہار کو بھی تسلیم کریں، اپنی جیت کو سیلیبریٹ کریں، اور آئین، کنسٹیٹیوشن جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلیں اور لوگوں کی رائے کا احترام کریں. تو اسی سے جمہوریت جو ہے وہ کہتے ہیں نا گدلا پانی ہے، چلتا رہے، الیکشن ہوتے رہے تو یہ صاف ہوتا رہتا ہے. تو اس کو چلنے دیا جائے اور عوام کی رائے کا جب احترام کیا جائے گا تو پھر آپ کو کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا. لوگوں کی حکمرانی قائم ہوگی. جب لوگوں کی حکمرانی قائم ہوگی تو سیاست بھی آگے بڑھے گی، جمہوریت بھی آگے بڑھے گی، ریاست بھی آگے بڑھے گی، اور سفارت بھی آگے بڑھے گی، اور ملک کی معیشت بھی ٹھیک ہوگی. یہ مینلی میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور آخری کلمات اگر 1-2 منٹ میں آپ اس پر جو میں نے کہا ہے اس پر آپ اپنے تجربہ جو 54 ایئرس کا آپ کا یہاں کا ہے
اس میں پھر آپ بتائیں اور اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں. دیکھیں جی, ایز وی سے ان امیرکا the people, the people of America, people of America are the real power of this country. That is important for any nation or any country. It's the people of the country which should really make decisions who should govern or who should not govern, or the changes which come in politics, who comes in office and who leaves office. That should be strictly left to the people of Pakistan. And similarly, it is here in America. That is what the greatness of America is, that it is we the people. That's what we say in America. We the people is America. So اگر ہم اسی طرح اسی پرنسپل کو وہاں بھی لگائیں جہاں ڈیولپنگ کنٹریز میں کہ جہاں ڈیموکریسی ہے, تو then things can work out way better rather than any kind of system which is which is stifling the freedom of people. Freedom of people should always be the paramount. If that is not kept in place, then a lot of bad things happen in any society. تھینک یو ویری مچ. روز نیوز کو ٹائم دینے کا بہت شکریہ. نقی صاحب ایلینائے اسٹیٹ میں ہیں جو سابق صدر اوباما جہاں سے جیتے ہیں, اور ٹریڈیشنلی یہ ڈیموکریٹس کو ووٹ دیتے رہے ہیں, لیکن غزہ کے مسلمانوں کے ایشوز کے حوالے سے اور دیگر دنیا میں جہاں ان کی فارن پالیسی رہی ہے اس سے فیڈ اپ ہو کر انہوں نے اس دفعہ چینج کو ووٹ دیا ہے. although he does not like as a businessman to Donald Trump, but انہوں نے اپنے لیے نہیں بلکہ ان کی جو فارن پالیسی ٹورڈز مسلم ہے اس کی وجہ سے چینج کے لیے ووٹ دیا ہے. میں جو بھی ہمارے پاکستانی ہیں, میں کوشش کر رہا ہوں کہ نیو یارک تک جاؤں اور ان کے ویوز بھی کشمیر پر, پاکستان پر اور یہاں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے. اپنے میزبان شیراز خان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.